بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسباق نومیر چل رہے ہیں اور آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے ہے بدا کے جمع باعتبار لفظ پر دو قسمت، جمع تکسیر و جمع تصحیح۔ جمع تکسیر آست کے بنائے واحد درو سلامت نباشد چون رجال و مساجد ابنی جمع تکسیر در ثلاثی بسما تعلق دارت و قیاس را درو مجال نیست، اما در رباعی و خماسی بروزن فعال آید چون جعفر و جعافر و جحمرش و جحامر بحث حرف خامس۔ و جمع تصحیح آست کے بنائے واحد درو سلامت ماند وہاں پر دو قسمت، جمع مذکر و جمع مؤنث۔ جمع مذکر آست کے وائے ماقبل مضموم یا یائے ماقبل مقصور و نون مفتوح در آخرش پیوند چون مسلمون و مسلمین، و جمع مؤنث آست کے الف با تائے با آخرش پیوندد چون مسلماتن۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع تکسیر جمع تصحیح۔ پھر جمع تکسیر کو جمع کیوں کہتے ہیں، جمع تکسیر کو جمع تکسیر کیوں کہتے ہیں، جمع تصحیح کو جمع تصحیح کیوں کہتے ہیں، اور پھر جمع تصحیح کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کی جمع تصحیح کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے، مع امثلہ مثالوں کے ساتھ آج آپ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا نچوڑ یہی ہے۔ چلیے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنا کے جمع باعتبار لفظ در دو قسمت، تو جان کے جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع تکسیر آپ تک بنائے واحد دروس سلامت نباشت۔ جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد کے واحد کی بنیاد درو جس میں سلامت نباشت سلامت نہ رہے، سلامت نہ ہو، سلامت نہ رہے، چون جیسے رجال و مساجد، جیسے رجال اور مساجد۔ و ابنیہ جمع تکسیر در ثلاثی بسما تعلق دارت، اور جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سما سے تعلق رکھتے ہیں۔ و قیاس را در مجال نیست، اور قیاس کا جس میں، و قیاس را درو مجال نیست، اور قیاس کا درو جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے۔ اما در ربائی و خماسی بر وزن فعال آید، لیکن ربائی اور خماسی میں فعال کے وزن پر آتے ہیں، چون جیسے جعفر و جعافر و جحمرش و جحامر بحث حرف خامس پانچویں حرف کے حذف کے ساتھ۔ و جمع تصحیح آست کے بنائے واحد درو سلامت ماند، اور جمع تصحیح وہ ہے کہ واحد کی بنیاد درو جس میں سلامت ماند سلامت رہے، وہاں در دو قسمت، اور اس کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسموں پر ہے، جمع مذکر و جمع مؤنث۔ جمع مذکر آست کے واو ماقبل مضموم یا یائے ماقبل مقصور۔ جمع مذکر وہ ہے کہ واو ماقبل مضموم ہو یا یائے ماقبل مقصور ہو، اور نون مفتوح در آخرش پیوند ہے، اور نون مفتوح سے آخر میں ملے ہوئے ہوں، چون جیسے مسلمون و مسلمین۔ و جمع مؤنث آست کے الف با تائے با آخرش پیوندد، اور جمع مؤنث وہ ہے کہ الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملے ہوئے ہوں، پیوندد ملا ہوا ہو، چون جیسے مسلماتن۔ چلیے اب اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، سنیں۔ بدا کے جمع باعتبار لفظ در دو قسمت، یعنی جانیے جمع لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، یعنی جمع کی
لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں تو معنی کے اعتبار سے بھی ہوگا، وہ بعد میں پڑھیں گے آپ. یہ لفظ بتا رہا ہے جب لفظ کے اعتبار سے ہے تو معنی کے اعتبار سے بھی ہے. اس کے بعد والا سبق جو آئے گا اس میں آپ پڑھیں گے. جمع جو ہے جمع لفظ کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، بولی کے اعتبار سے، ہم جو بولتے ہیں دن رات ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہے اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں. یعنی جمع دو طرح کی ہے، ایک جمع تکسیر ہوتی ہے اور ایک جمع تصحیح. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جمع تکسیر اور جمع تصحیح یہ کس کی قسمیں ہیں تو آپ کہیں گے لفظ کی قسمیں ہیں. اس کی قسمیں ہیں لفظ کی قسمیں ہیں. تو آپ کو یوں ہی نہیں بولنا پڑے گا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جمع تکسیر اور جمع تصحیح کس اعتبار سے یہ کس کی قسمیں ہیں تو آپ کہیں گے یہ لفظ کے اعتبار سے یہ جمع کی دو قسمیں ہیں. کس کے اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے یہ جمع کی دو قسمیں ہیں. تو لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے لحاظ سے جمع کی دو قسمیں ہیں. یعنی جمع دو طرح کے ہیں، ایک جمع تکسیر ایک جمع تصحیح. لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے کیا مطلب؟ یعنی لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جمع دو طرح کے ہوتے ہیں. لفظ کے اعتبار سے کیا مطلب؟ یعنی اس اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس اعتبار سے کہ واحد کا وزن جمع میں باقی ہے یا نہیں. باعتبار لفظ کا میں خلاصہ کر رہا ہوں. باعتبار لفظ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اس اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ واحد کا وزن سلامت ہے یا نہیں، واحد کا وزن جمع میں سلامت ہے یا نہیں. اگر واحد کا وزن جمع میں سلامت ہے، باقی ہے تو اس سے جمع تصحیح کہیں گے. اور اگر واحد کا وزن جمع میں سلامت نہیں ہے تو اسے جمع تکسیر کہیں گے. اس کا مطلب یہی ہوگا. باعتبار لفظ جمع باعتبار لفظ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر واحد یعنی اس اعتبار سے، یعنی اس اعتبار سے کہ واحد کا وزن جمع میں سلامت ہے یا نہیں، اگر سلامت ہے تو اسے جمع تصحیح کہیں گے اور اگر سلامت نہیں ہے تو اسے جمع تکسیر کہیں گے. واحد کا وزن، واحد کا وزن اگر جمع میں، اگر واحد کا وزن اگر اس جمع میں جس جمع میں سلامت ہے تو اسے جمع سالم کہیں گے، یعنی جمع تصحیح کہیں گے. اور اگر اس جمع میں واحد کا وزن سلامت نہیں ہے تو اسے جمع تکسیر کہیں گے. کریں کہ جانیے کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں. جمع کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ جمع تکسیر. پہلی قسم جمع تکسیر و جمع تکسیر، اور دوسری قسم جمع تصحیح. جمع تکسیر، اب جمع تکسیر اور جمع تصحیح یہ دو قسمیں آپ نے پڑھ لی جمع کے. اب جمع تکسیر کی تعریف کیا ہے اور جمع تصحیح کی تعریف کیا ہے آپ سنیں. پہلے جمع تکسیر کی تعریف اور تکسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کس باب سے ہے یہ بھی آپ سمجھیں. جمع تکسیر آج تک بنائے واحد درو سلامت نباشد، یہ جمع تکسیر کی تعریف ہے. کوئی آپ سے جمع تکسیر کی تعریف پوچھے، اس کا مطلب پوچھے اور جمع تکسیر کو جمع تکسیر کیوں کہا جاتا ہے تو آپ بتائیں گے. پہلے اس کی تعریف سنیں آپ. جمع تکسیر جمع تکسیر وہ ہے کہ بنائے واحد کے واحد کی بنیاد، بنائے واحد کے واحد کی بنیاد درو سلامت نباشد، جس میں سلامت نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی جمع تکسیر وہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، واحد کا وزن سلامت نہ رہے. واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جیسے آپ دیکھیں مثال سے سمجھیں. جیسے رجال
و مساجد. رجالن یہ رجلن کی جمع ہے، رجالن رجلن کی جمع ہے، اور مسجد کی جمع مساجد ہے. تو رجالن جب یہ لفظ واحد تھا رجلن تھا، تو واحد میں کیا تھا؟ رجلن را پر فتحہ تھا، رجلن جیم پر ضمہ تھا. اور یہاں دیکھیں جمع جب یہ بن رہا ہے تو یہی لفظ یہی مفرد جمع بن رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ را پر کسرہ، را پر کسرہ. پہلے ہی حرف میں جو ہے اس کا وزن ٹوٹ رہا ہے. اس کے بعد جیم پر فتحہ، وہاں جیم پر کیا تھا؟ ضمہ تھا، راجولن، اور یہاں جیم پر فتحہ، اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، رجالن رجالن. تو الف اس کے بعد یعنی را پر کسرہ، جیم پر فتحہ اور الف آ جانے کی وجہ سے واحد کا وزن ٹوٹ گیا، باقی نہیں رہا. دیکھیے اب راجولن تھا، راجولن تھا، اب راجولن پہلے جو فتحہ تھا را پر اب کسرہ ہو جا رہا ہے، پہلے جیم پر ضمہ تھا اب فتحہ ہو جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الف آ جا رہا ہے، الف آ جا رہا ہے جمع میں. تو اب یہاں واحد کا وزن باقی نہیں رہا، واحد کی بنیاد باقی نہیں رہی، ٹوٹ گئی. واحد کی بنیاد ٹوٹ گئی، باقی نہیں رہی. واحد کا وزن یہاں پر ٹوٹ گیا، باقی نہیں رہا. اسی لیے اس کو جمع تکسیر کہتے ہیں. اور تکسیر، تکسیر جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے. تکسیر باب تفعیل سے ہے. اور تکسیر کا معنی توڑنا آتا ہے، تکسیر کا معنی توڑنا آتا ہے. تو جمع تکسیر کو جمع تکسیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن باقی نہیں رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے اسے جمع تکسیر کہا جاتا ہے. جمع تکسیر اصطلاح میں جمع تکسیر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. تعریف ہو گئی جمع تکسیر کی. جیسے رجالن و مساجد، مساجد دیکھیں مسجد کی جمع مساجد. یہاں بھی جو ہے واحد کا وزن جو ہے یہ باقی نہیں ہے، ٹوٹ گیا، اسی لیے اس کو جمع تکسیر کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں اب نیائے جمع تکسیر در ثلاثی و سما تعلق دارت. اور جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سما سے تعلق رکھتے ہیں. ابنیا یہ ابنیتن افعلتن کے وزن پر ہے، اور بنا کی جمع ہے. یہ ابنیا جو ہے یہ بنا کی جمع ہے، اور ابنیتن یہ افعلتن کے وزن پر ہے بمانے اوزان. اس کے معنی اوزان کے آتے ہیں. ابنیا کے معنی اوزان اور بنا کا معنی وزن. کہہ رہے ہیں جمع تکسیر کے اوزان، جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سما سے تعلق رکھتے ہیں. وقیاس را درو مجال نست، اور قیاس کا جس میں کوئی مجال نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جمع تکسیر کے جو اوزان آتے ہیں، جمع تکسیر کا جو وزن آتا ہے، جمع تکسیر کے جو بہت سارے اوزان آتے ہیں ثلاثی میں تو یہ سما سے تعلق رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی عرب والوں سے جو سنا گیا ہے، عرب والے جو استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے پڑھتے ہیں ثلاثی کو، عرب والے ثلاثی میں جمع تکسیر جس طرح انہوں نے پڑھی ہے تو عجم والے بھی انہی کے پیروی کرتے ہیں. عجم والے بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں ثلاثی میں. یعنی ثلاثی میں جمع تکسیر کے اوزان جو ہے یہ اہل عرب کی پیروی اہل عجم کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جس طرح سے پڑھتے ہیں، انہوں نے جس طرح سے پڑھا ہے عجمی بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. یعنی ثلاثی میں جمع تکسیر کی جو پیروی کی گئی ہے یہ سما سے تعلق رکھتا ہے، یہ پیروی سما سے تعلق رکھتی ہے. یعنی عرب والے جس طرح پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. یعنی انہوں نے جس طرح سے جمع تکسیر کے اوزان انہوں نے پڑھا ہے، جمع تکسیر کے اوزان جس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے وہ بولتے ہیں، جس
جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں، جس طرح سے وہ لکھتے ہیں، تو انہی کی پیروی، انہی کے تتبع، انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ بھی جمع تفسیر کے اوزان ثلاثی میں، کہاں ثلاثی میں پڑھتے ہیں. جیسے رجل، رجل، تو رجل میں جو ہے یہاں قیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قیاس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یہ سما ہے، سما سے تعلق رکھ رہا ہے. یہ رجل یہ ثلاثی کا صیغہ، رجل ثلاثی ہے، یہ تین حرفی ہے. رجل را ہے، جیم ہے، لام ہے. تو یہ مثالیں جو ہیں یہ ثلاثی کی مثالیں ہیں. اور رجل کی جمع رجال ہے. تو یہ رجال کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رجال جو ہے یہ جمع جو ہے یہ کس اعتبار سے ہے، اور اس جمع کا تعلق قیاس سے ہے یا سما سے ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، اس جمع کا تعلق سما سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے رجل کا تعلق رجال، رجل کی جمع رجال ہے، رجل کی جمع رجال ہے، اور رجال کا تعلق سما سے ہے، رجال کا تعلق سما سے ہے. اور یہ ثلاثی کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ثلاثی کی مثال ہے. اور ثلاثی میں جمع تکسیر کے اوزان سما سے تعلق رکھتے ہیں. قیاس کا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے. اما در ربائی و خماسی بر وزن فعاللو آیت، لیکن ربائی اور خماسی میں فعاللو کے وزن پر آتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ربائی اور خماسی میں جمع تکسیر کے اوزان جو آتے ہیں یہ کس کے وزن پر آتے ہیں؟ فعاللو کے وزن پر. ربائی اور خماسی میں یعنی 4 حرفی اور 5 حرفی میں، 4 حرفی اور 5 حرفی والا جو جمع ہوتا ہے یہ کس کے وزن پر ہوتے ہیں؟ فعاللو کے وزن پر. کس اعتبار سے؟ قیاسن، قیاس کے اعتبار سے. تو ربائی اور خماسی میں جو جمع تکسیر آتی ہے یہ فعاللو کے وزن پر آتی ہے. کس کے وزن پر؟ فعاللو کے وزن پر. کس اعتبار سے؟ قیاس کے اعتبار سے. اور یہ جمع قیاس سے تعلق رکھتی ہے. کیوں؟ جیسے جعفرن، جعفرن دیکھیں جیم ہے، عین ہے، فا ہے، را ہے. یہ ربائی کی مثال ہے. یہ ربائی کی مثال ہے، 4 حرفی ہے، 4 حرفی ہے. اور اس کی جمع کیا ہے؟ جعافرو، جعافرو. دیکھیں جعافرو فعاللو کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ جعافرو فعاللو کے وزن پر. تو یہ ربائی ہو یا خماسی ہو، یہ فعاللو کے وزن پر آتے ہیں. ربائی اور خماسی کی جمع تکسیر، جمع تفسیر نہیں، جمع تکسیر. ربائی اور خماسی کی جمع تکسیر جو ہے فعاللو کے وزن پر آتی ہے. جعفرن، جعفر کا معنی آتا ہے مرد کا نام یا پھر ندی یا نالا کا نام. اور خربوزہ وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے جعفر. تو جعفر کی جمع کیا ہے؟ جعافر ہے، جعافر ہے. اس کے بعد یہ تو ربائی کی مثال ہے. اب خماسی کی مثال دیکھیں، جحمرشن، جحمرشن. اس کی جمع کیا ہے؟ جحامرو ہے. اس کی جمع جحامرو. جحمرشن یہ خماسی کی مثال ہے، جمع تکسیر ہے. یہ جحامرو جمع تکسیر ہے. یہ اس کی جمع تکسیر ہے، خماسی کی جمع تکسیر ہے. یہ جحمرشن یہ بہت بڑھیا عورت یا بد شکل عورت کو جحمرشن کہا جاتا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ جحامرو ہے. جحامرو. اب سمجھ میں نہ آ رہا ہے جحمرشن سین کہاں گئی؟ تو کہہ رہے ہیں بحث کے حرف خامس، 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ، 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ، یعنی شین ہے 5ویں حرف. دیکھیں جحمرشن میں جحمر جیم ہے پہلا حرف، ہا ہے دوسرا، میم ہے تیسرا، را ہے چوتھا، اور شین ہے 5واں. تو 5ویں حرف کے حذف کے ساتھ، تو شین یہاں پر معذوف ہے، شین کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے. شین کو حذف کر دیا. کہاں حذف کیا گیا ہے؟ مفرد میں نہیں، جمع میں. جحامرو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟
جہامر، یہ خماسی کی مثال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی میں جمع تکسیر جو آتی ہے اس کا تعلق سما سے ہے، اس کا تعلق سما سے ہے، یعنی جیسا عرب والے استعمال کرتے ہیں عجم والے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن رباعی اور خماسی میں جو جمع تکسیر آتی ہے وہ فعاللو کے وزن پر آتی ہے، اس کے وزن پر، فعاللو کے وزن پر۔ اور مفرد میں جو ہے ثلاثی میں جو ہے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اس کے وزن پر آتی ہو جمع یا اس کے وزن پر آتی ہو، لیکن رباعی اور خماسی میں فعاللو کے وزن پر جمع تکسیر آتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا جعفرن، یہ رباعی کی مثال ہے، اس کی جمع جعافرو۔ جہمرسن، یہ خماسی کی مثال ہے، اس کی جمع جہامرو۔ جہامرو بحث کے حرف خامس، پانچویں حرف کے حذف کے ساتھ، تو سین یہاں پر سین کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اس جہمرسن میں ایک قاعدہ اور ہے، بعض لوگ حروف زائد کو مانتے ہوئے الیوم تنساہو، جو حروف زائد میں سے ہے، الیوم تنساہو جو حروف زائد ہیں، تو اس میں سے مانتے ہوئے دیکھیں آپ، پس در جہمرسن بعض زائد و شبیہ بزائد راہ حذف کنند ہر جا کے باشد، پس در جہمرسن جہارسن گوئن بہر سے میم کی از حرف زائدت۔ بعض لوگ جو ہے یہ الیوم تنساہو جو حروف زائد ہیں، تو اس میں سے مانتے ہوئے جہمرسن سے میم کو حذف کر دیتے ہیں، میم کو حذف کر دیتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں جہارسن، اس کے جمع کیا لاتے ہیں جہارسن۔ بعض لوگ جہمرسن میں میم کو حذف کر دیتے ہیں، کیوں حذف کرتے ہیں؟ الیوم تنساہو جو حروف زائد ہیں اس میں سے مانتے ہوئے میم کو حذف کرتے ہیں اور جہارسن پڑھتے ہیں۔ اور دلیل دیتے ہیں فرزدقن سے فرازقو، یہ ان کی دلیل ہے۔ بہرحال یہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے یہاں پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پانچویں حرف جو ہے یہاں محذوف ہے، یعنی حذف کر دیا گیا ہے، سین کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کہاں حذف کر دیا گیا؟ جمع میں۔ جہمرسن کی جمع کیا آتی ہے؟ جہامرو آتی ہے۔ کس کی مثال ہے یہ؟ خماسی کی مثال ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ جعافرو یا جہامرو۔ دیکھیے رجال مساجد جعافرو جہامرو، یہ سب جمع تکسیر ہے، لیکن رجال اور مساجد یہ جمع تکسیر جو ہے یہ ثلاثی کی مثال ہے، یہ ثلاثی کی مثال ہے، اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ عرب والوں سے جو سنا گیا ہے اسی اعتبار سے پڑھا جاتا ہے۔ رجال اور مساجد ان کا تعلق ثلاثی سے ہے، اور اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جمع یہ کیسے بنا ہے یا کیسے بنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سما سے ہے۔ لیکن جعافر اور جہامرو اس کا تعلق قیاس سے ہے، یعنی اس کے لیے قاعدہ ہے، اور یہ کس کے وزن پر یہ جمع تکسیر کس کے وزن پر آتی ہے؟ فعاللو کے وزن پر آتی ہے۔ کس کے وزن پر؟ فعاللو کے وزن پر آتی ہے۔ تو جعافرو جو ہے یہ رباعی کی جمع ہے، جمع تکسیر رباعی ہے یہ، اور جہامرو جو ہے یہ جمع تکسیر خماسی ہے۔ اور جہامرو میں جو ہے سین جو ہے، جہامرو میں جو ہے حرف خامس جو ہے یعنی پانچواں حرف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، مفرد والا پانچواں حرف۔ اسے دیکھیں جہمرسن میں اس کی جو سین ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کہاں حذف کیا گیا ہے؟ جمع میں۔ اور بعض لوگ جو ہے حروف زائد مانتے ہوئے الیوم تنساہو جو حروف زائد ہے اس میں سے مانتے ہوئے اس کو جہمرسن سے جہارسن پڑھتے ہیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں فرزدقن اور فرازقو۔ تو یہ تھی جمع تکسیر کی بحث۔
تو جمع تفسیر کو جمع تفسیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں واحد کی بنیاد باقی نہیں. جیسے جعفرون، جعفرون دیکھیے جعفرون میں جعفرون واحد کی وزن ختم، جامع رسم سے جہامرو واحد کے وزن ختم، اس لیے اسے جمع تفسیر کہا جاتا ہے. واحد کی بنیاد نہیں رہتی ہے، واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے. چلیے اب ایک ہے جمع تفصیل. اور جمع تفصیل آج تک بنائے واحد در سلامت ماند. اور جمع تفصیل وہ ہے کہ واحد کی بنیاد جس میں سلامت رہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں. لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جمع تفسیر، تو جمع تفسیر کی بات آپ نے پڑھی. دوسری قسم کیا ہے؟ جمع تصحیح. جمع تصحیح جو ہے، ایک تصحیح جو ہے یہ بھی تفضیل کے وزن پر ہے. اور تصحیح کا معنی آتا ہے درست کرنا، صحیح سلامت کرنا. اور اصطلاح میں جمع تصحیح اسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی رہے، واحد کی بنیاد سلامت رہے، ٹوٹے نہیں. اور جمع تصحیح کا دوسرا نام جمع سالم ہے. جمع سالم کیوں؟ اس لیے کہ سالم کا معنی آتا ہے صحیح سالم رہنے والا، محفوظ رہنے والا. اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ سالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو چونکہ اس میں واحد کی بنیاد باقی رہتی ہے، واحد کا وزن باقی رہتا ہے، اس لیے اسے جمع سالم بھی کہتے ہیں. تو جمع تصحیح کا دوسرا نام جمع سالم بھی ہے. اور جمع تصحیح آج تک بنائے واحد در سلامت ماند. اور جمع تصحیح وہ ہے کہ جس میں واحد کی بنیاد سلامت رہے. وہاں پر دو قسمیں ہیں، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں. جمع تصحیح کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جمع مذکر سالم اور ایک ہے جمع مؤنث سالم. جمع مذکر اور جمع مؤنث. جمع مذکر کیا ہے؟ جمع تصحیح کی جو پہلی قسم جمع مذکر ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ جمع مذکر آج تک واو ما قبل مضموم یا ما قبل مقصور ونون مفقود آخر پیوند ہے. جمع مذکر سالم کی تعریف یہ ہے کہ واو ما قبل مضموم ہو یا ما قبل مقصور ہو اور نون مفتوح اس میں ملے ہوئے ہوں. کیا مطلب؟ یعنی جمع تصحیح کی جو پہلی قسم جمع مذکر سالم ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے مفرد میں واو ما قبل مضموم ہو، یعنی واو سے پہلے ضمہ ہو. اس کے مفرد ہی میں ہے، اس کے مفرد میں واو سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو. جیسے مسلمو، واو سے پہلے ضمہ ہے، میم پر دیکھ رہے ہیں آپ، واو سے پہلے ضمہ ہو اور نون مفتوح ہو. یہ حالت رفعی کی مثال ہے. اور حالت نصبی اور جری میں کیا ہوگا کہ یا ما قبل مقصور، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہوگا اور نون مفتوح کے آخر میں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ جمع مذکر سالم کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے یا اس کی تعریف یہ ہے کہ واو سے پہلے ضمہ ہوگا اور اس کے آخر میں نون مفتوح ہوگا. جیسے مسلمون میں واو سے پہلے میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے اور نون پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. اور دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے، دوسری تعریف یہ ہے، ہاں تو یہ حالت رفعی کی مثال ہے یہ. اور حالت نصبی اور جری میں کیا ہوگا؟ یا سے پہلے کسرہ ہوگا اور اس کے آخر میں نون ملا ہوگا، نون مفتوح ہوگا. جیسے مسلمینا، تو یا سے پہلے کسرہ ہے کہ نہیں؟ میم پر دیکھیں کسرہ. وہاں جو ہے حالت رفیع میں میم پر ضمہ جو ہے، واو سے پہلے میم پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. لیکن حالت رفعی، حالت نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا سے پہلے کسرہ ہے. مسلمینا، زیر ہے کہ نہیں؟ مسلمینا، یا سے پہلے کسرہ ہو اور آخر میں کیا ہو؟ نون مفتوح ہو. یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کی تعریف ہے، جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ ہے. تو کہہ رہے جمع مذکر وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم کے جس کے مفرد میں واو سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو. واو ما قبل مضموم یعنی واو سے پہلے ضمہ ہو یا ما قبل مقصور یا ما قبل مقصور ہو اور نون مفتوح در آخرش پہ بند، اور نون مفتوح یعنی دونوں میں نون مفتوح کیا ہو؟ ملے ہوئے ہوں. یعنی حالت رفعی میں واو سے پہلے ضمہ ہو اور اس کے آخر میں نون ملے ہوئے ہوں، اور حالت نصبی اور جری میں یا سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے آخر میں نون مفتوح ملے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟
جمع مذکر سالم کی کوئی اگر آپ سے تعریف پوچھیں تو فوراً کہیں گے جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واو ما قبل مضموم ہو، یعنی واو سے پہلے کیا ہو، اس کے ضمہ ہو اور اس کے آخر میں نون ملے ہوئے ہوں، حالت رفیع میں جیسے مسلمون، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مقصور ہو، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہو اور نون مفتوح اس کے آخر میں ملے ہوئے ہوں، یہ حالت نصبی اور جری میں، جیسے مسلمون حالت رفیع کی مثال اور مسلمین حالت نصبی اور جری کی مثال۔ وجمع مؤنث آج سے کہ الف با تائے باخرش پیوندد، تو جمع تصحیح کی دو قسمیں تھی، ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم یہ ہے کہ الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملے ہوئے ہوں، الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ملے ہوئے ہوں، چون جیسے مسلماتن، مسلماتن الف ہے، دیکھ رہے ہیں نہیں، الف پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلماتن سے مسلماتن بنا ہے، مسلماتن سے کیا بنا ہے؟ مسلماتن۔ آیتن سے آیاتن، مسلمتن میں جو ہے واحد کے وزن باقی ہے، واحد کی بنیاد باقی ہے نہیں، واحد کی بنیاد ٹوٹی نہیں، واحد کا وزن ٹوٹا نہیں۔ مسلماتن سے کیا بنا ہے؟ مسلماتن۔ تو الف کیا ہو؟ الف اور تا اس کے آخر میں ہو۔ جمع مؤنث سالم کی مثال یہ ہے، جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ الف تا کے ساتھ اس کے آخر میں ہو، جیسے مسلماتن سے مسلماتن، آیتن سے آیاتن، طلحتن سے طلحاتن۔ تو جمع تکسیر کو جمع تکسیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، اور جمع تصحیح کو جمع تصحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن باقی رہتا ہے، واحد کی بنیاد باقی رہتی ہے، بچی ہوئی رہتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون سے مسلمون، مسلمین۔ دیکھیں مفرد پر آپ غور کریں گے، لفظ مفرد سے مسلمون تھا، مسلمون صرف واو اور نون کا بڑھا ہے، واو اور نون بڑھا ہے حالت رفیع میں، مسلمین حالت نصبی اور جری میں دیکھیں مسلمون تھا صرف یا اور نون بڑھے ہوئے ہیں، واحد ہے، واحد بچا ہوا ہے، لفظ مفرد بچا ہوا ہے، یہاں پر ہٹا نہیں ہے، اس لیے اس کو جمع تصحیح کہتے ہیں، جمع سالم کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے جمع تکسیر میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ مؤنث میں دیکھیں آپ مسلماتن سے مسلمات ہے، تو واحد کا وزن یہاں بچا ہوا ہے، واحد کی بنیاد یہاں بچی ہوئی ہے، اس لیے اسے جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔